محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سفر کا مہینہ اور ہمارے عقیدے کی خرابیاں۔ سفر کا مہینہ یعنی اس مہینے کا نام سفر اس لیے پڑ گیا کہ اس وقت یا اس مہینے میں لوگ اپنے گھروں سے نکل کر باہر میدان میں تفریحاً چلے جاتے تھے اور پورے کے پورے گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے لوگوں نے اس مہینے کو سفر کہنا شروع کر دیا، بلکہ اسے صفر بھی کہا جانے لگا۔ اور دوسرا ایک قول ہے کہ اس دور میں چور لوگوں کے مالوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور انہیں بالکل کنگال کر دیا کرتے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا تھا، اس لیے بھی اس مہینے کا نام سفر رکھ دیا گیا۔ انہی وجوہات کی بنا پر اس مہینے کو لوگوں نے منحوس کہنا شروع کر دیا، نحس کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارے لیے اچھا مہینہ نہیں ہے۔ نحس کے معنی ہوتے ہیں ناگوار کے، بدقسمت کے، پریشانی کے، ان لکی کے اور بیڈ لک وغیرہ وغیرہ۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جہالت کا دور تھا تو لوگ اس طرح کے کام کیا کرتے تھے یا کہا کرتے تھے، مگر آج کا مسلمان بھی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اس طرح کے عقیدے میں الجھائے ہوئے ہے۔ اس کا بھی عقیدہ اس طرح کا بنتا ہے اور یہاں تک کہ اچھے اچھے دین پر چلنے والے لوگ بھی اس عقیدے میں پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں بالکل پتہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی ساری نحوست کو ختم کر دیا، کچھ نہیں ہے، اس کا دین سے لینا دینا بالکل نہیں ہے، نہ کوئی قرآن اور حدیث سے اس طرح کی کوئی باتیں ملتی ہیں، بلکہ لوگوں کے اپنے خیالات اور اپنی سوچ نے اس طرح کے مسائل پیدا کر دیے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنا، بڑی لین دین نہیں کرنا، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جس کو کرنے کے لیے منع کرتے ہیں۔ ان کو شاید یہ پتہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تمام خرابیوں کو مٹا کر رکھ دیا ہے اور وقت، دن، مہینہ، سال سب اللہ کا بنایا ہوا ہے اور سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ پریشانی کا آنا جانا، بیمار پڑنا، دکھ کا آنا، سکھ کا آنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے کردار ایسے ہیں، ہمارا کام ایسا ہے یا ہماری کمائی ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانی آتی ہے، تو اس بنا پہ ہم خود اپنے آپ کو منحوس کہیں، نہ کہ اس مہینے کو، کیونکہ مہینہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ خرابی تو ہمارے عقیدے میں ہے، ہم ایسے کام کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرما دیا کہ کوئی بھی مصیبت، کچھ بھی ہو، سب اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں آتی۔ سورۃ التغابن میں آیت نمبر 11 میں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ سفر کے مہینے میں کسی بھی طرح کی کوئی نحوست نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جیسے سارے مہینے ہیں نارمل چل رہے ہیں ویسے ہی یہ مہینہ ہے۔
ہر نیک کام کرتے رہنا چاہیے، نہ کہ اسے پرہیز کرنا شروع کر دے۔ یہ سب عقیدے کی سخت خرابیاں ہیں، اور پتہ نہیں اللہ پاک کے پاس ایسا کرنے والے لوگ کیا جواب دیں گے۔ اور ہر اچھے کام کو پوری طرح کرنے کی اجازت بھی ہے، اور کرتے رہنا بھی چاہیے، بالکل نہیں رکنا چاہیے۔ اسلام کے آنے کے بعد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ زمانِ جاہلیت کی تمام باتیں، تمام برے اور غلط عقائد ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس کا تو کہیں تصور بھی نہیں ہے۔ ایسے عقائد لے کے اگر مسلمان زندہ ہے تو آپ سوچئے کہ کیا ہوگا۔ انہی طرح کی برائیوں سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی، ہمیں بتایا کہ یہ عقیدے سارے باطل ہیں اور ان سے بچنا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اچھے یا برے مواقع یا ناگوار مواقع یا جو بھی ہے، سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اس میں کسی بھی دن یا مہینے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہم اپنے کردار کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے اعمال کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کے بارے میں برا بھلا نہیں کہتے، اور بہت آسانی سے ہم دن کو، مہینے کو، سال کو وغیرہ وغیرہ برا کہہ دیا کرتے ہیں۔ اس مہینے کے بارے میں بہت سارے عقائد جو ہے بالکل فاسد اور غلط ہیں۔ سچے اور مخلص مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے پرہیز کرے، اور خود بھی پرہیز کرے اور لوگوں کو بھی بتائے کہ یہ سب چیزیں بالکل غلط ہیں، اور ترغیب دے کہ ہر نیک کام کرتے رہیں۔ اس مہینے میں لوگ بڑے اچھے اچھے کام، مثلا شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، کہیں پر سفر نہیں کرتے، ہر چیز سے پرہیز کرتے ہیں۔ خاص طور سے اس مہینے کی 13 تاریخ تک اس کو بہت زیادہ لوگ منحوس سمجھنے لگے ہیں اور کہنے لگے ہیں، اس سے بہت زیادہ پرہیز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تاریخ نحس ہے، منحوس ہے۔ اور اس مہینے کے شروع کی جو 13 تاریخ ہے، 13 تاریخ تک ان کا خیال ہے، باطل خیال ہے، غلط عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ پریشانیاں بہت تیزی سے آتی ہیں، اور اسی بنا پر اس 13 دن تک کو یہ 13 تیزی کے نام سے کرتے ہیں۔ یہ 13 تاریخ تک پریشانیاں بہت تیزی سے آتی ہیں، اس لیے اس کو 13 تیزی کا نام دے دیا۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس 13 تاریخ تک پریشانیاں لگاتار آتی رہتی ہیں، کچھ بھی کرنا نہیں چاہیے، کوئی بھی نیک کام نہیں کرنا چاہیے، اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ حالانکہ شاید ان کو اس کا بالکل بھی علم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہیں نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ اس لیے بھائیو، ہر نیک کام کو کرتے رہیے اور اس باطل عقیدے سے پرہیز کیجیے۔ یقین مانیے کہ یہ سب باتیں جہالت کی باتیں ہیں، بہت جہالت کی باتیں ہیں، ان سے بہت بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ سب علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں اور دیکھیں اور سوچیں کہ کیا کبھی کسی نے ایسا کہا ہے کہ آنے والا جنوری کا مہینہ منحوس ہے،
فروری کا مہینہ منحوس ہے؟ یا کون سا مہینہ منحوس ہے؟ انگریزی مہینہ؟ یا کسی نے کہا کہ انگریزی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ منحوس ہے؟ کسی نے نہیں کہا۔ یا کبھی آپ نے ایسا سنا کہ جنوری سے دسمبر تک کا کوئی انگریزی مہینہ منحوس ہے؟ یقیناً نہیں سنا ہوگا۔ تو پھر ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی مہینہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی تو عقل استعمال کریں میرے بھائی کہ انگریزی مہینے کو آپ کچھ نہیں کہتے اور اپنے دینی مہینوں اور تاریخوں کے بارے میں آپ کا اتنا عجیب و غریب گمان ہے کہ یہ منحوس ہے۔ آپ اپنی غلطیوں پر نظر رکھیے، اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھیے، اپنی پریشانیوں پر نظر رکھیے جو آپ کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ بہت سارے نقصان آتے ہیں جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ دین کے مہینوں کو، دنوں کو برا بھلا یا منحوس کہنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور ہر نیک کام کو کرتے رہیں۔ نیک کام کرنے سے بالکل نہ رکیں، چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو، کیونکہ کسی مہینے میں بھی اس طرح کی بات نہیں کی گئی ہے۔ اور اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں صحیح دین سمجھ عطا فرمائے اور اس طرح کی خرابیوں سے ہمیں بچائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔